یہ تھے حسن صاحب جو بہت پیار انداز سے نعت رسول مقبول سے مارد لکم نوف ہمارے ذرا محبت میں کہا سبحان اللہ. پورے مجمع تو آواز آنی چاہیے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا جے چکھ لیا سہی جان دئی، ہر ایک نو قد پر کھاندی لکھ جو ایک ہی جان دئی. ہمت ہارے دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دئی وے علم شاہ میں عشق دا کی دسا سمرہ دین اسلام ایمان دئی. لو جی اسی شیر کے ساتھ میں خطاب واسطے جڑی اس دعوت دینا چاہنا ساڑھے پائندرے آمدی سرزمین دی جانی پہچانی شخصیت شیخ الاسلام مناج القرآن حضرت علامہ مولانا عبدالحی علوی صاحب بہت ہی سریلی باز پرسوس نرم گداس اور دلات اثر کرنے والی گل کر دینے میں جناب نے دعوت دے دوا نعرے دی گونج میں پتہ چل جائے کہ آقا دیوانے میں ٹھنارے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى. الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتقدمین بالتقوى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الست بربکم قالوا بلا. صدق اللہ مولانا العظیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل صدر احترام صاحب صدارت پیر طریقت محترم المقام پیر سید ناصر حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ، سٹیج کی زینت علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج کی اس بابرکت مجلس کے جملہ شرکا، میں اور آپ حضور تاجدار مدینہ علیہ تحیت و ثنا کی آمد کی خوشی میں اس بابرکت مجلس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل میں شریک ہیں، اور اس محفل کو اہتمام اور ایصال ثواب محترم المقام پیر سید قاسم علی شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روح کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی ان کے سالانہ ختم وصال پر اس بابرکت مجلس کا انعقاد ہوتا ہے. اللہ پاک محترم شاہ صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وقت خاصا بیت چکا ہے، آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہے. کوشش کریں گے کہ جتنا جلدی ہو سکے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 172 کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر ایک مجلس کا انعقاد کیا.
اور اس میں ساری ارواح شامل ہیں۔ اب وہ جو روحیں ہیں وہ تمام ارواح درجہ بدرجہ صاحبان علم کی، عامت الناس کی، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی، ہر قسم کی روح اور ہر درجے کی روح اس بابرکت مجلس میں شریک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو بلایا، اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ اے روحو، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب روحوں نے یک زبان کہا قالوا بلا، جی تو ہمارا رب ہے۔ جب یاد رکھیں اللہ رب العزت نے سوال رکھا الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اس وقت اللہ رب العزت کی جملہ صفات کو سمیٹ کر اللہ رب العزت نے ایک لفظ رب کے اندر رکھ کر کے روحوں کے سامنے رکھا۔ جب رب کہہ رہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں، اس وقت وہ قہار بھی تھا، جبار بھی تھا، رزاق بھی تھا، زندگی دینے والا بھی تھا، تخلیق کرنے والا بھی تھا، پیدا کرنے والا بھی تھا، وہ مالک بھی تھا، وہ زندگی لینے والا بھی تھا۔ الغرض وہ تمام صفات کے ساتھ اس نے روحوں کے سامنے سوال رکھا کہ الستو بربکم، ایک لفظ بولا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پالنے والے کو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ والد ہے نا، اولاد کی تربیت کرتا۔ اب والد کو قرآن مجید نے ایک مقام پر کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا، مولا تو میرے والدین پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رب بن کر کے پالا۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، یہ ایک صفت ہے۔ اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باپ پال رہا ہے اولاد کو، تو وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ پانی پینے کے لیے پیاس لگے اولاد کو تو پانی پینے کے لیے دے، اور بھوک لگے کھانے کے لیے روٹی تو کہے یہ میرا کام نہیں ہے، میں پانی دے سکتا ہوں، روٹی نہیں دے سکتا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بقیہ سارے کام کرے، جب اولاد بیمار ہو جائے تو کہے میں بقیہ سارے کام کر سکتا ہوں، میں آپ کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا، میں تمہارا علاج نہیں کروا سکتا۔ الغرض باپ نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ باپ نے جب کہا، اولاد نے جو مطالبہ رکھا اس نے ہمیشہ پورا کرنے کی کوشش۔ کیوں کہ وہ باپ ہے اور اس نے جملہ صفات کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جملہ صلاحیتوں کے ساتھ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، بلا تشبیہ بلا مثال۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں رب ہوں، تو جب اس نے لفظ رب استعمال کیا تو وہ پالنے والا بھی تھا، رازق بھی تھا، قہار بھی تھا، جبار بھی تھا، وہ ساری صفات کے ساتھ تھا۔ اس نے کہا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب جنہوں نے سنا کہ رب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اب وہ جو جتنا مجمع تھا ارواح کا، روحوں کا جب مجمع تھا، اب اس روحوں کے اندر
ہر روح ایک جیسی نہیں تھی، ان روحوں کے اندر ہر روح ایک جیسی نہیں تھی. کچھ روحیں جہلا کی تھیں، کچھ روحیں جہلا کی تھیں، کچھ روحیں کم پڑھے لکھے لوگوں کی تھیں، کچھ روحیں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی تھیں، کچھ روحیں اس سے اوپر درجے کی تھیں، کچھ روحیں اس سے اوپر درجے کی تھیں، کچھ روحیں انبیاء کے درجے پر تھیں، کچھ روحیں انبیاء کے مراتب کے اندر بھی کچھ مراتب تھے ان پر تھی. ہر روح کا ایک درجہ تھا، ہر روح کا ایک درجہ تھا. تو یہاں اصول یہ تھا کہ جب پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اب اس کی اگلی بات کرنے سے قبل ایک اور مثال لے لیتے ہیں. کوئی بھی سائنسدان ہے، کوئی بھی سائنسدان ہے، یا سائنسدان کو چھوڑے کوئی بھی شخص لے لیں ہم میں سے، آپ اس سے ملتے ہیں، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، 2 دفعہ ملاقات ہوئی، 3 دفعہ ملاقات ہوئی، 4 دفعہ ملاقات ہوئی، ہیلو ہائی ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خطاب بہت اچھا کرتے ہیں، بات بہت اچھی کرتے ہیں، نعت بہت اچھی پڑھتے ہیں، تلاوت بہت اچھی کرتے ہیں، ذکر بہت اچھا کرتے ہیں، اخلاق بہت اچھا ہے. یہ ساری ان کی صفات ہیں. ایک بندے کو آپ نے سنا، اس کی ایک صفت سے آپ متعارف ہو گئے. جب متعارف ہو گئے تو آپ نے سمجھا کہ یہ اتنے ہی صفات کا مالک ہے، بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھا نعت خوان ہے، بہت اچھا خطیب ہے، بہت اچھا علم کی بات کرنے والا ہے. الغرض جو بات آپ تک پہنچتی گئی، آپ سمجھتے گئے کہ یہ اچھا ہے اور یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے. اس کو یہ جانتا ہے. جب یہ ساری باتیں کھلتی چلی گئیں تو جس کو جو بات جتنی معلوم تھی اتنا وہ جانتا گیا، سو اصول وضع ہوا، جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے. جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے. تو یہاں سے ایک اخلاقی درس ہمارے لیے بھی ہے، ایک اخلاقی درس حضور کی سیرت کا ہمارے لیے بھی ہے کہ جو جانتے نہیں ہیں اس پر اپنے آپ کو بڑا بنا کر کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جانتے نہیں اس پر اپنا جملہ دینے کی ضرورت نہیں. جتنا جانتے ہو اتنا کام کرو. فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو جب الستو بربکم کی بات ہوئی تو جاننے والے جتنی روحیں تھیں ان سب روحوں کے سامنے کسی کے سامنے صرف رب تھا، شان صفت کہ رب پالنے والا. کسی کے سامنے پتا تھا کہ رب رزق دینے والا ہے، کسی کے سامنے پتا تھا کہ رب روٹی دینے والا ہے، رب موت دینے والا ہے، رب زندگی دینے والا ہے، رب فلاں فلاں سارے کام کرتا ہے. جس روح کو جتنا جتنا پتا تھا اس نے اتنے اتنے معیار کے مطابق کہا قالوا بلا. ہم تجھے جانتے، ہم تجھے مانتے، ہم تجھے رب مانتے. کسی کو 2 صفتیں یاد، کسی کے سامنے 3 صفتیں رب کی، کسی کے سامنے 4 صفتیں رب کی، کسی کے سامنے 5 صفتیں رب کی. جس جس کے سامنے جتنی جتنی صفات تھیں اس روح نے اس کے مطابق کہا قالوا بلا الستو بربکم. ساری ارواح کی باتیں اپنی جگہ پر ختم ہو گئی، قالوا بلا کی. اس عالم ارواح کے اجتماع کے اندر ایک ایسی روح بھی موجود تھی، ایک ایسی روح بھی موجود تھی جس روح کے سامنے جب سوال آیا الستو بربکم، الستو بربکم، تو صرف 2 4 5 6 7 8 صفات ان کے سامنے نہیں تھی، بلکہ رب کائنات کی پوری ذات کی جتنی صفات تھی وہ ساری ان پر آشکار تھی. فرمایا مولا میں تجھے ہر صفت کے ساتھ مانتا ہوں. قالوا بلا.
اور وہ روح کون تھی؟ وہ روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ فرمایا میرے محبوب جب تو نے کہا قالوا بلا، تو یہاں دانشوروں نے ایمان کا معیار دیا۔ فرمایا ایمان کا معیار 3 درجوں میں دیا۔ فرمایا پہلا درجہ ایمان کا دل سے تصدیق کرے، دل سے زبان سے اقرار کرے، دوسرا درجہ، اور تیسرا درجہ جس کو مانا جا رہا ہے، جس کو قبول کیا جا رہا ہے، اس کی تعلیمات اور اس کی جملہ معاملات کو اپنے جسم پر نافذ کر دے۔ جسم اس جملہ صفات کا مظہر اتم بن جائے۔ تو رب کائنات نے ان تینوں صفات کو تینوں درجے ایمان کے جب رکھے تو فرمایا مولا کائنات نے جا کہا الستو بربکم، فرمایا قالوا بلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قالوا بلا، فرمایا محبوب جب تیرا قالوا بلا آیا ہے تو تو میری حقیقت کا مظہر اتم بن کر کے دنیا میں تشریف لے جائے گا۔ میری حقیقت کا مظہر اتم بن کر۔ اب ایک صفت نہیں تھی، 2 صفتیں نہیں تھی، 3 صفات نہیں تھی، 4 صفات نہیں تھی، کل رب کائنات کے اندر جو کمالات تھے ان کا حقیقت کا مظہر اتم بنا کر رب کائنات نے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ یہ بات عقیدے کی بنیاد ہے، یاد رکھے۔ ہم نے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنے جیسا بھائی سمجھ کر کے ساری باتوں کو اگنور کر دیا۔ ہم نے سمجھا شاید یہ کوئی تماشا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی بات آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، یہ معمولی بات نہیں تھی، حقیقت کا مظہر اتم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ جب محبوب دنیا میں تشریف لائے تو یہاں قرآن پاک نے آقا علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک وے دے دیا، راستہ۔ فرمایا تمہاری کامیابی کا راستہ اس راستے پر ہے۔ فرمایا وہ کون سا راستہ ہے؟ فرمایا اگر تم اس راستے کو چھوڑو گے تو کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا اقرا، 4 حروف ہے، اقرا 4 حروف۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا الف اللہ، پہلے الف سے مراد اللہ۔ یہ توجہ طلب، وہ نوجوان نسل جن کے ذہن بڑے پراگندہ رہتے، 24 گھنٹے سوشل میڈیا ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرتا ہے، 24 گھنٹے ان کے ذہن اور حالات خراب رہتے ہیں۔ فرمایا وہ توجہ سے سنیں، اقرا پہلا الف اللہ، قاف سے مراد قرآن، رے سے مراد رسول، رے سے مراد رسول، اور دوسرا ایک الف آتا ہے جس کے اوپر تنوین آ جائے، نیچے زیر آ جائے، اوپر پیش آ جائے، زبر آ جائے، اس کو عربی میں ہم حمزہ کہتے ہیں۔ اگر وہ خالی ہو تو اس کو ہم الف بولتے ہیں، تو یہاں الف ہے۔ فرمایا اقرا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس الف سے مراد انسان ہے، اس الف سے مراد انسان ہے۔ فرمایا ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف نہیں آنا، ہم نے اوپر سے نیچے کی طرف، ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ جب ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف جانا تو انسان کو راستہ بتایا، اے انسان اگر تو رب کی قربت کو، معرفت کو، حقیقت کو، الستو بربکم کے کمالات تک پہنچنا چاہتا ہے تو فرمایا اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو، اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو۔ شاید تیرے دماغ میں یہ بات ہو کہ اوپر ویسے چڑھ جائیں گے، تو اوپر چڑھو گے تو زمین پر گرو گے تو جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ فرمایا توجہ رکھنا، فرمایا اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو، رسول تمہیں قرآن سے وابستہ کرے گا اور قرآن تجھے خدا سے وابستہ کرے گا، اس کے سوا اور کوئی معرفت کا راستہ نہیں ہے۔
اگلی بات، جب کہا قالو بلا، قالو بلا، تو رب نے کہا محبوب یہ قالو بلا سب نے کہا ہے، سب نے قالو بلا کہا ہے، مگر تیرا قالو بلا میں اور بقیہ قالو بلا میں فرق ہے، اور جتنا جتنا کسی کا درجہ تھا اس کو اتنا اتنا اختیار دیا، اس کو اتنا اتنا اختیار دیا۔ فرمایا محبوب تیرا قالو بلا انوکھا تھا، تیرا قالو بلا کمال تھا، تیرا قالو بلا کامل تھا۔ جب تیرا کامل قالو بلا تھا تو محبوب جب تو دنیا میں جائے گا تو فرمایا تیرے پاس اختیارات بھی کامل ہوں گے، تیرے پاس اختیارات بھی کامل ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت کو ہدایت عطا کرتے، فرمایا اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو، اسی پر ہم نے اپنی گفتگو کو مرکوز رکھنا ہے۔ یہ توجہ سے بات سمجھنے والی، آگے جتنی بات ہو سکی کریں گے، لیکن اصل انسان کو رسول سے جوڑنا ہے اور سمجھانا ہے کہ رسول کیا ہے، رسول کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، وہ رب نے کیسا محبوب دنیا میں بنا کر کے بھیجا ہے، وہ رب نے محبوب کیسا دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، اس کو ہم نے کیسے ماننا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری طرف متوجہ ہو تو فرمایا میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت اور میری وفات بھی تمہارے لیے رحمت۔ فرمایا حیات میرے ذریعے سے وحی کا نزول ہوتا اور بات تم تک پہنچتی ہے، اللہ کے احکامات تم تک پہنچتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ میرے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ میرے ذریعے سے۔ یہ بات لکھ لے عقیدے کی بنیاد۔ فرمایا آقا نے میرے ذریعے سے تم تک احکامات پہنچتے ہیں، اگر کوئی سمجھے کہ مجھے چھوڑ کر تم خدا تک پہنچو گے، مجھے چھوڑ کر تم تک احکامات جاتے ہیں، تو یہ تمہارا جھوٹ ہے۔ کیوں کہ میری زبان کے صدقے سے تم تک اسلام اور معرفت اور قرآن پہنچا ہے۔ اگر میری زبان کی جنبش نہ ہوتی تو قرآن تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا، میرے ذریعے سے پہنچتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، ظاہری دنیا سے پردہ فرمائیں گے، اس وقت آپ کی وفات رحمت کیسے ہوگی؟ فرمایا اس وقت آپ کی وفات، فرمایا میری وفات، میرا دنیا سے چلے جانا تمہارے لیے رحمت اس لیے ہوگا کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ہن سمجھ آئی جے؟ اینو پنجابی چ کہہ لو بھی ساڑیاں کرتوتاں، ساڑیاں کرتوتاں ہر روز پیش ہوندیاں، ساڑیاں کرتوتاں ہر روز پیش ہوندیاں۔ تے قربان جے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ان میں سے جو اعمال نیکیوں والے ہوں گے، اچھے ہوں گے، اس پر میں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کروں گا، اور جو گناہ ہوں گے، جو گناہ ہوں گے ان پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ جڑا محبوب دنیا تو چلا جاوے تامی رحمت، تے دنیا چلاوے تامی رحمت، تے پھر اس امت نو تھوڑی جی حیاتہ کرنی چاہی دی نا، تھوڑی جی حیاتہ کرنی چاہی دی نا کہ اس محبوب دے متعلق اسی کی کچھ کیتا۔ ہم نے کتابیں لکھی کہ اس رسول کو فلاں معلوم نہیں تھا، اس رسول کو فلاں پتہ نہیں تھا، اس رسول کو دیوار کی اس طرف کا پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کتابیں لکھی اور اس امت کا دماغ خراب کیا، اس امت کے جوانوں کا مستقبل برباد کیا، اس امت کے حالات کو خراب کیا، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ شاہ صاحب کلام میں ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نے کام رکھا اذکار پر
اور تعلیمات اپنائی اغیار نے، تعلیمات اپنائی اغیار نے۔ ہم نے زور رکھا کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور کو فلاں معلوم نہیں، حضور کو فلاں معلوم نہیں۔ کبھی حضور کی سیرت لوگوں کو بتائی ہی نہیں، کبھی حضور کے اختیارات لوگوں کے سامنے رکھے ہی نہیں کہ حضور کیا تھے۔ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضور کا مقام کیا تھا۔ فرمایا قالوا بلا، محبوب تو میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر آیا۔ اب دیکھیں رب کائنات کی ساری صفات حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے اے انسان تو نے رسول سے وابستہ ہونا ہے۔ اگر محبوب نے کہا قالوا بلا، اگر وہ رب کی حقیقت کا مظہر عتم بن کر آ گئے تو اے امت تجھ پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تمہیں بھی محبوب کا نمونہ بننا ہوگا، محبوب کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور آقا دو جہاں علیہ السلام سے ربط اور تعلق کو جوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلے اے انسان رسول سے وابستہ ہو، یہاں دلیل کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تیرے پاس راستہ ہی اور کوئی نہیں، تجھے سارے راستے بند کر کے صرف محبوب علیہ السلام کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پوچھا کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کتاب والے قرآن کو بعد میں جانتے ہیں، پہلے جو ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے اس کو پہلے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، بہت خوب۔ فرمایا ایک قرآن کتاب کی صورت میں ہے اور ایک قرآن ہمارے سامنے چلتا پھرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا علیہ السلام۔ ہمیں جب اس کتاب سے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آقا کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا حال کیا تھا، آپ کے اختیارات میں سے قالوا بلا میں سے کیا تھا جو حقیقت کا مظہر عتم بن کر آئے؟ ان میں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، میں چند مثالیں دے کر آپ کو اصل مقصد کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ سلمان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں میری والدہ حاضر ہوئی۔ سلمان بن عمرو فرماتے میں آ کر بیٹھی اور سرکار کو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اسی اثناء میں ایک خاتون آئی، اس نے بچہ اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بچے کی عقل ختم ہو گئی۔ کیا ختم ہو گیا؟ عقل ختم ہو گئی ہے، عقل زائل ہو گئی ہے، آقا دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پانی لاؤ، پانی گلاس میں ڈال کے، چھاگل میں پانی لاؤ۔ جب پانی لایا آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا، دم نہیں کیا، دم نہیں کیا۔ جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے، جو جتنا جانتا ہے سو اتنا مانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تانا دیا کہ کچھ کام صحابہ نے نہیں کیے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ارے لوگوں، کچھ کام صحابہ نے ایسے بھی کیے ہیں جو تم 50 دفعہ بھی پیدا ہو کر آ جاؤ تو تم کر نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے، سرکار نے لعاب دہن پانی میں ڈالا، لعاب دہن پانی میں ڈالا اور فرمایا کچھ پانی اس کو ابھی پلا دیں، کچھ اس کے چہرے پر مل دیں اور بقیہ پانی گھر لے جاؤ، اور اس پانی کے ساتھ 3 دن تک صبح اور شام اس کو غسل دلاتی رہنا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ابو فرماتے ہیں، سلیمان بن عمرو فرماتے ہیں کہ میری والدہ اٹھی اور اس سے تھوڑا سا پانی مانگا۔
2 कतरे, कितने? 2 कतरे मांगे और फरमाया मेरे सुलेमान के लिए दे दे। सुलेमान के सर पे वो 2 कतरे रखे, उसकी अकल इतनी तेज हो गई कि सारे दानश्वर पीछे रह गए। फरमाती हैं मैं भागी उस औरत के पास जिसके पास आका ने पूरा कटोरा दिया था और उससे जाकर के पूछा भाई मैंने 2 कतरे लिए थे, मेरे बेटे की अकल तेज हो गई, तू पूरी छागल लेकर आई थी, तेरे बेटे की जहानत का हाल क्या है? फरमाया बीबी क्या बताऊं, जब से मैंने पानी पिलाया है अपने बेटे को, दुनिया का कोई दानश्वर मेरे बेटे के सामने नहीं बैठ सकता। क्या बात। हकीकत का मजहरे अतम। हुण कोई बंदा कवे तो उसूल तो यह बनता सी कि जो उन्हें क्या या रसूलल्लाह दुआ फरमाओ तो चाहिए तो असी ना दुआ कर दी कि अगे रब अगे दुआ कर दी, मौला ये हाल ते रहम कर, यदी अकल ज़ाया हो गई, यदी अकल है। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं आ रही? हकीकत का मजहर आतम। रब को दम की ज़रूरत नहीं थी, रब दम नहीं करता, रब दम नहीं करता। रब कहता है हो जा सो हो जाता है, रब कहता है रुक जा सो रुक जाता है, रब कहता है चल पड़ सो चल पड़ता है। तो चाहिए तो ये था कि हुजूर दुआ फरमाते कि मौला इस बच्चे की अकल ख़राब हो गई, इसको अकल दे, तू दे सकता है, अकल तू दे सकता है। रब ने आका अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं फरमाई, फरमाई पानी ला के क्या डाला? अपना लुआबे दहन डाला। जब अपना लुआबे दहन डाला फरमाया इसको पिलाती जा और ये ठीक हो जाएगा। इसका पता ही चला कि उस महबूब ने वो हकीकत का मज़हर आतम बन कर आया था, कालू बला कहा था। जब कालू बला कह कर आए थे वो सारे इख्तियारात लेकर आए थे, बार बार रब से कहने की जरूरत नहीं थी, बार बार रब से कहने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हजरत कतादा बिन नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं ग़ज़वा बदर के अंदर, तवज्जो करना, ग़ज़वा बदर के अंदर बड़ी तवज्जो तलब, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कतादा बिन नौमान बदर के मकाम पर जंग लड़ रहे, दुश्मन का तीर लगा आंख में, आंख का डेला बाहर आ गया, उसकी रगें नहीं कटी, लटक रहा और तलवार चला रहे हैं। एक सहाबी ने कहा कतादा इसको काट दें, दूसरे ने कहा काट दें, तीसरे ने कहा काट दें, चौथे ने कहा काट दें। कतादा क्या फरमाते हैं? फरमाया तुहाड़ियां गल्लां अपनी जगह ते ठीक, पर मैं अपने डॉक्टर नाल भी तो मशवरा कर लवां। वो की कहंदा? मैं सोने महबूब से तो बात कर लूँ, उनका क्या मशवरा? जब हजरत कतादा लटका हुआ डेला हुजूर की बारगाह में लाए, फरमाया या रसूलल्लाह सब ने कहा इसको काट दे, आपके पास आया हूँ, आप क्या इरशाद फरमाते? फरमाया कतादा करीब आओ। हजरत कतादा करीब आए, आपने अपने दस्ते मुबारक से डेला लटका हुआ उठा करके वहीं दोबारा रख दिया। फरमाया कतादा जाओ जंग करो। हुजूर हज़रत कतादा बिन नौमान फरमाते हैं मैं जब तक ज़िंदा रहा हूँ मेरी उस आँख का नूर पहली नूर से ज़्यादा था। कोई दम, कोई दवाई, कोई दरूद, कोई रब दी बारगाह ते जेड़े कहंदे असी रब 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 वाल जाना है, कुरान की बात करो तो हमको गुरु नानक बताते हैं, आप हम आपको क्या बताते? उसी रब का फरमान बताते हैं ना। कुरान ने पहला लफ्ज कहा इकरा, कुरान सारा तो बाद में आया। पहले 4 हुरूफ में इंसान को कामयाबी का राज बताया। फरमाया ऐ इंसान तेरी कामयाबी का राज ये है कि तू रसूल से जुड़। पहली गल तेन समझाई कि रसूल नाल जोड़, तू फिर बावेलियां मारना है। पहली बात समझाई कि रसूल से जोड़, रसूल तुम्हें कुरान से जोड़ेगा।
حضرت قتادہ ڈیلا اٹھا کے آنکھ میں رکھ دیا، کوئی دعا نہیں فرمائی، کچھ نہیں کہا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ سارے اختیارات کے مالک آقا ہے، اب یہ کام رب کے کرنے کا تھا۔ کوئی کہے کہ یہ رب کے اختیارات میں مداخلت ہے، اس نادان سے پوچھو کہ یہ تیرے قانون کے مطابق رب کے اختیار میں مداخلت ہوگی، محبوب کے قانون کے مطابق محبوب کے مطابق مداخلت نہیں۔ فرمایا قالو بلا کا فیض ہے، حقیقت کا مظہر اتم ہے، میں اس رب کا محبوب ہوں، مجھے حقیقت کا مظہر اتم بنا کر کے بھیجا، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، جو چاہے سو کرو، جو چاہے سو کرو۔ اس کے بعد حضرت قتادہ ہی روایت کرتے ہیں، حضرت قتادہ ہی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے گیا حضور کے پیچھے، گپ اندھیرا، گپ اندھیرا، عشاء پڑھ کے فارغ ہوا تو میرا عشق تھا کہ حضور سے نماز کے بعد تھوڑی سی باتیں کروں، تو میں باتیں کرنے لگا۔ جب اٹھا تو رات پڑ گئی، جب اٹھا تو باہر نکلا تو اندھیرا، گپ، کچھ بھی نہیں، کیسے جاؤں؟ میں نے ادھر ادھر 2-4 مرتبہ دیکھا تو سرکار بھانپ گئے۔ فرمایا قتادہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گپ اندھیرا ہے، باہر روشنی نہیں ہے، تو کیسے جاؤں؟ گھر جانا، گھر تھوڑا دور ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحن مکہ مسجد میں کھجور کھڑی تھی، خشک تنا، خشک تنا۔ فرمایا قتادہ یہ تنا پکڑو، خشک کا پکڑ کے لائے، آپ نے اس پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا قتادہ لے جاؤ، یہ تنا تجھے 10 فٹ آگے روشنی دے گا، 10 فٹ پیچھے روشنی دے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے میں گھر چلا گیا، صحن کے درمیان لگا دیا، ساری رات میرا گھر چمکتا رہا۔ لوگ مجھے صبح پوچھتے قتادہ رات تیرے گھر میں روشنی بڑی تھی؟ فرمایا میں حقیقت مظہر اتم کالو بلا کا اصل فیض دیکھ کر آیا تھا۔ میں محبوب کے پاس گیا، انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ فرمایا آقا گھر دور ہے، آقا نے مجھے ایک چھڑی عطا فرمائی تھی، اس پر دست شفقت رکھا تھا۔ فرمایا وہ ساری رات چمکتا رہا، مجھے راستہ بھی بتاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے حدیبیہ کے سفر کے دوران، حدیبیہ کے سفر کے دوران حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں اتنی پیاس لگی، اتنی پیاس لگی کہ پانی نہیں۔ یہ بڑی توجہ طلب، بہت ساری باتیں یہاں سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں ہے اور آپ کے اختیارات کہاں ہیں، ہمیں راستہ کون سا بتایا گیا اور جا کدھر رہے ہیں۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پیاس اتنی لگی، اتنی پیاس لگی، پانی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی بڑی پیاس لگی، شدت ہے، پانی نہیں ہے۔ آپ نے بڑی کمال کی بات کہی، آپ نے کہا جابر اونلی 1 3 قطرے کہیں سے تلاش کر کے لاؤ۔ کتنے؟ 3 قطرے کہیں سے تلاش کر کے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے 3 قطرے۔ آپ فرماتے میں سارے مٹکے مشکیزیں دیکھتا رہا، مشکیزیں، اور سب کو الٹا کر کر کے 3 قطرے پانی کے چھاگل میں ڈال کے لایا۔ آقا علیہ السلام کے پاس جب پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر کپڑا ڈالو، کپڑا ڈال دیا۔ آپ نے اپنی انگلیاں مبارکہ اس کے اندر رکھی۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، پوروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، بخاری صحیحہ کے اندر آیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا جابر بن عبداللہ پانی پیا؟ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم اگر اس وقت 1 لاکھ صحابہ بھی ہوتے تو پانی پی سکتے تھے، مگر ہم اس وقت 1500 صحابہ تھے، ہم اس وقت 1500 صحابہ تھے۔ پانی بھی پیا، جانوروں نے بھی پیا، غسل بھی کیا، سارے کام کیے۔ چاہیے تو یہ تھا دعا کرتے کہ مولا اے بندے تیرے نے، تیرے رستے تے نکلے نے، تیرے مجاہد نے، تیری تبلیغ واسطے نکلے نے،
तेरे वास्ते निकले ने, तेरे दीन वास्ते ने, क्यों भुखे ने ते क्यों प्यासे ने? दुआ करते, दुआ की थी नहीं। फरमाया जाबिर पानी लिया, पानी लिया के हाथ रखिया, उंगलियां विच रखी, न तवीज़ दिता, न तवीज़ दिता, न गंडा दिता, न दुआ की थी, कुछ भी नहीं कीता। इसको क्या कहते हैं? मेरे रब की एक शान तखलीक है, तखलीक करना। ये आका अलैहिस्सलाम के कुछ मोजज़ात हैं और कुछ तखलीक है, कुछ तखलीक है। जंगे बदर है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ, जंगे बदर, सबके पास तलवारें, सबके पास तलवारें हैं। एक सहाबी हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह तलवार कोई नहीं, कादे नाल लड़ा, कादे नाल लड़ा? खुद ही वेखदे ते पिछे एक दरख्त है, दरख्त तो टहनी तोड़ी, तोड़ के ते हुजूर दी बारगाह च ले आए। या रसूलल्लाह मेरे कोल टाणी, इहदे नाल मैं लड़ लवां, जिहाद कर लवां? आका ने फरमाया टहनी मुझे पकड़ा। टहनी आपको पकड़ाई, आपने दस्त शफकत उस टहनी पर फेरा। बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ, सही बुखारी शरीफ। आका दो जहां हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ फेरा पूरी टहनी पर, वो लकड़ी की टहनी थी, दरख्त से ताज़ी ताज़ी तोड़ी थी। आका के हाथ फेरने की देर थी, वो लकड़ी से लोहा बनी, लोहे से तलवार बनी, आपने उसको पकड़ा दी। फरमाया ले जाओ, इससे तलवार से जिहाद करो। फरमाते हैं मैं हुजूर के विसाल के बाद भी कई जंगे उस तलवार से लड़ता रहा, वो तलवार टूटी नहीं। लकड़ी से लोहा बदलना, लकड़ी से लोहा बनाना, ये शाने रब्बे कायनात की तखलीक का फैज़ था, हकीकत का मज़हर आतम बनकर आए। फिर हज़रत अनस बिन मालिक से ही रिवायत है बुखारी शरीफ की, हज़रत अनस बिन मालिक से ही रिवायत है कि आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस बिन मालिक जितने सहाबी मेरे पीछे खड़े होते हैं उन सबको बता दे, उन सबको बता दे। क्या फरमाया? ये बता दे कि ऐ सहाबा अपनी नमाजें दुरुस्त तरीके से पढ़ा करें, अपनी नमाजें सजदा पूरा किया करें, रकू पूरा किया करें, क़याम पूरा किया करें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह कोई ख़ास हुक्म है, कोई ख़ास हुक्म है? आका ने फरमाया नहीं, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ। आका खुद फरमा रहे, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ अनस, जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं पीछे भी देखता हूँ। जैसे मैं आगे देखता हूँ वैसे मैं पीछे भी देखता हूँ। तो फरमाया इनको बता दे, इन्हें पता हो, ये मत ख्याल में रहे कि शायद आका को पता नहीं है। फरमाया मैं आगे भी देख रहा हूँ तो पीछे भी देख रहा हूँ, पीछे भी देख रहा हूँ। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती, मेरी सुई गुम गई, सुई गुम गई। हुजूर घर तशरीफ़ लाए, रात का वक़्त है, अंधेरा छा गया, सुई नहीं मिल रही। तो बड़े प्यार से आका को अर्ज़ करती हैं, आका आप कभी मुस्कराए नहीं, बड़े दिन हो गए, थोड़ा सा मुस्कराए तो सही। ये नहीं बताया कि सुई तलाश करनी है, ये नहीं कहा। फरमाया आका थोड़ा सा मुस्कराए, कई दिन हो गए मुस्कराना नहीं देखा, थोड़ा सा मुस्कराए। हज़रत आयशा का कहना था, सरकार टाल तो नहीं सकते थे, आका थोड़ा सा मुस्कराए। दंदान मुबारका से हज़रत आयशा फरमाती ऐसे लौट निकली जैसे ये रोशनी निकल रही। फरमाते आका ने चेहरा एकदस नीचे किया तो मैंने गिरी हुई जो सुई थी वो मैंने तलाश कर ली। ये क्या था? आका अलैहिस्सलाम चलते, आगे भी रोशनी, दाएं भी रोशनी, बाएं भी रोशनी, पीछे भी रोशनी। हुजूर का जिस्म आतार रोशनी की तरह चमक था। फरमाया हकीकत का मज़हर अतम था, इख्तियारात थे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं थी, मामले को पूछने की ज़रूरत नहीं थी। बुखारी शरीफ के अंदर आता है, आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा के अंदर बैठे तो आका फरमा रहे कि ऐ सहाबा आज मेरा जी कर रहा, आज मेरा जी कर रहा कि मैं अपने भाइयों से मिलूं,
میں اپنے 14 نمبر چک کی مسجد میں آ کر میلاد سننے والوں ہن تہاڈی گل ہون لگی آقا نے فرمایا آج میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے یک زبان کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ صحابہ آقا نے فرمایا لا نہیں، آپ بھائی نہیں، آپ میرے صحابہ ہیں، آپ میرے صحابہ ہیں، بھائی نہیں ہیں. تو یا رسول اللہ پھر بھائی کون سے جن سے آپ ملنا چاہتے؟ فرمایا صحابہ وہ میرے بھائی ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے میری مجلس نہیں پائی ہوگی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہوں گے، بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے ہوں گے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، وہ بن دیکھے زبان حال سے پکار رہے ہوں گے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ بن دیکھے پکار رہے ہوں گے یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدُ الْبَشَرِ. وہ بن دیکھے پکار رہے ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ بن دیکھے پکار رہے ہوں گے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. وہ بن دیکھے میری ذات پر سب کچھ قربان کر رہے ہوں گے، وہ مال قربان کر رہے ہوں گے، وہ جان قربان کر رہے ہوں گے، وہ اپنی اولادیں قربان کر رہے ہوں گے، وہ سب کچھ قربان کر رہے ہوں گے. بن دیکھے صحابہ وہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری. فرمایا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک بات کی آخری کچھ باتیں مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ توجہ سے سننے والے، وہ حقیقت کا مظہر اتم بن کر کیسے آئے. پہلی آیات، اب ہم آیات قرآنی کی طرف آتے ہیں. میں نے احادیث کی کچھ باتیں اس لیے پہلے رکھی تاکہ کچھ بات آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے. جو اگلا نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اختیارات اور حقیقت کا مظہر اتم کیا ہے. پہلی بات سورہ النساء کی آیت نمبر 56 فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. بات یاد ہے نا؟ اقرا، بات یاد ہے نا؟ اے انسان رسول سے وابستہ ہونا. یہاں دوسرا پیغام آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جدوں تسی اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو، جدوں خطا کر بیٹھو، جدوں غلطی کر بیٹھو تو کدھر جانا؟ بھول گئے ہو جلدی نال. تو انہوں پہلی گل میں سمجھائی کہ اے انسان رے رسول سے وابستہ ہونا. میں اپنے موضوع سے ہلا تو نہیں، ادھر ہی کھڑا ہوں. فرمایا اے انسان رسول سے وابستہ ہونا. جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول. جدوں خطا کر بیٹھو، جدوں غلطی کر بیٹھو تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ چاہو. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت نماز خدا دی نہیں پڑھی، روزہ خدا دا نہیں رکھیا، قرآن دی تلاوت خدا دی انکار، نماز خدا دا انکار، امر بالمعروف نہی عن المنکر خدا دا انکار. جدوں احکامات جن نے معاف کرنا ہے. دیکھو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں اور یہاں سے ایک سیرت کا سبق اپنے نوجوانوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. اولاد، بیٹا گستاخی کرتا ہے باپ کی، بیٹا گستاخی کرتا ہے باپ کی، باپ کی گستاخی کی تو معافی کس نے دینی ہے؟ باپ نے دینی ہے نا. کدی یہ ہوئے گا کہ بیٹے نے گستاخی کی تھی باپ دی
تو تم سیتے مسلح جا کے پا لویں مولا معاف کر میں ابے دی غلطی کر کے آیا ابے نو تھپڑ مار کے آیا ابے دے پیسے چوری کر کے آیا ابے دے فلانا کم کر کے آیا تے مولا تو معاف کر دے تے کوئی اصول بندا کوئی بنتا ہے اصول کوئی اصول نہیں فرمایا رب بھی کہے گا کہ اگر ابے دی گستاخی کیتی تے ابے کو جا کے معافی مانگ میرے کو کی لینا ہے حقوق العباد کا اصول بھی یہی ہے فرمایا حقوق العباد جس کے غصب کیے ہیں اسی سے جب تک معافی نہیں مانگو گے اس وقت تک خدا معاف نہیں کرے گا فرمایا باپ کی گستاخی کی ہے تو جب تک باپ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تمہاری وہ خطا معاف نہیں ہوگی وہ خطا معاف تو جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج ان کے لیے سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا نیکی دا حکم نہیں دیتا ہے نیکی اور احسان وچ فرق ہے نیکی دا بدلہ احسان کا بدلہ کوئی نہیں نیکی کرو گے توقع رکھو گے کہ کل یہ بندہ میرے نال نیکی کرے گا احسان کرو گے کوئی توقع نہیں اے پاویں اگے مینوں دا نقصان ہی پہنچاوے پر میں دے نال احسان کیتا بھلائی ہے وبالوالدین احسانا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا جے باپ تانوں آکھے اے دن نے تے تسی انہوں نہیں سمجھانے دی کوشش کرنی کہ نہیں دن نہیں رات ہے سمجھانے دی کوشش تے کی کرنا اوف ولا تنہرما اوف نہیں کرنی ہاتھ بن کے سامنے کھڑے ہو جائیں سراپا ادب یہ قرآن ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ گھر جا کے پڑھنا قرآن کا حکم ہے آج کی اولاد پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر باپ کو ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں ہم بڑے ہیں سمجھدار ہیں اماں تو ان پڑھ انگوٹھا چھاپے ابا تو انگوٹھا چھاپے میں پی ایچ ڈی کی تھی تو زیادہ پڑھے یا میں پڑھے تو یہ بات یاد رکھنا وہ ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہے پر تیری جنت دی مالک او ہے اللہ تے باپ جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں ایک دروازہ ہے جنہوں کھول کے تو جنت وچ داخل ہونا تے باپ جنت دا دروازہ تے ماں دے قدمہ دے تھلے جنت ماں دے قدمہ دے تھلے جنت تو تو ہن پاویں پی ایچ ڈی کر ماں تیری انگوٹھا چھاپے پر تینوں حکم کیے قرآن نے کیا کہا جوانوں سن رہے کہ نہیں سن رہے اوفم ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اگر ماں رات کو کہے دن ہے تو تو کہہ جی اماں جی دن ہے جے اماں دن کو کہے رات ہے تو تو کہہ اماں جی جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے کرنے کے لیے میں تیار ہوں اگر جے تو دسنے دی کوشش کی تھی اماں میں انجینئرنگ ہون کر کے آیا میں ماسٹر ہون بڑھ کے آیا ڈگری ہون لے کے آیا تو دن نو رات کہہ رہی میں سمجھاواں فرمایا نہیں اگر تو نے سمجھایا تو نمازوں سمیت تہجدوں سمیت عبادات سمیت تمام ڈگریوں سمیت اٹھا کے تجھے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا تیرا کوئی کمال نہیں ہوگا تو فرمایا باپ کی گستاخی باپ معاف کرے گا اصول یہ ہے مگر یہاں کیا بتایا فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا انکار میرا ہے مگر معافی مانگنے کے لیے جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہوگا میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہوگا جب تک میرا محبوب تمہیں معاف نہیں کرے گا میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں جاؤک فاستغفر اللہ یہ قرآن کی دوسری بات کیوں اس لیے کہ میرا محبوب میری حقیقت کا مظہر عتم بن کر آیا ہے اور وہ حقیقت کا مظہر عتم با اختیار ہے
جب تک میرا محبوب کہے کہ مولا یہ میرا امتی ہے، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، تو رب کہتا میں تجھے معاف کر دوں۔ میرا محبوب کہے میں اسے نہیں جانتا، انہیں بڑیاں کتاباں لکھیاں میرے خلاف، انہیں بہت کچھ کیتا، تو میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا تو فرمایا ہون پاویں تو متھے تے محراب پا، جو کچھ کر، میں تجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد آ جائے قرآن مجید فرقان حمید، قبلہ کے تحویل کے معاملے پر آ جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور اس سے آگے فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کے اندر پہلے دوسرے پارے کی پہلی آیات کے اندر فرمایا عصر کی نماز کا وقت، ہجرت مدینہ کے بعد 18 مہینے تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ کتنے مہینے؟ اس پر کوئی آیت نہیں ہے، اس پر کوئی آیت نہیں ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ یہ خفیہ معاہدہ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس کو کہتے ہیں منشاء مصطفیٰ۔ کیا کہتے ہیں؟ منشاء مصطفیٰ۔ آقا کی منشا تھی کہ کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھے نماز۔ جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، ایک دن خیال آ گیا نماز میں، خیال آ گیا نماز میں خیال آ گیا کہ اب بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیں۔ عصر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں، تیسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں، تیسری رکعت کے قیام میں کھڑے ہیں۔ ادھر بیت المقدس ہے، یوں سمجھ لیں، ادھر یہ نقطہ بڑی توجہ سے سننا۔ اسی سمجھا شاید تو ساڑھے ورگا ہی ہے، معاملات ساڑھے ورگے ہی نے۔ ہم نے سمجھا کہ شاید وہ ایسے قالوا بلا کہہ کے آ گئے۔ ادھر قبلہ بیت المقدس ہے، سرکار ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے۔ پیچھے کون کھڑے ہیں؟ صحابہ کرام۔ وہ ساڑھے ورگے مقتدی تو ہے نہیں سر، صحابہ کھڑے سر، تو پیچھے ایک اور جماعت بھی کھڑی سی، اللہ اللہ، پیچھے ایک اور جماعت جنوں اسی کدی مسیتے ہی نہیں وڑن دیتا، جنوں اسی کدی مسیتے ہی نہیں وڑن دیتا، کدی مسیتے انہوں نے وڑن دا تھام ہی نہیں بنایا سی، پتہ تو انہوں تے اسی ایویں سیرت دے ڈنکے بجائی رہن، آقا نال محبت۔ پیچھے صحابہ دے جڑی صف کھڑوتی سی اور 1.5 صف خواتین دی تھی، 1.5 صف خواتین کی تھی۔ ہماری خواتین کبھی آئیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو آڈی مسجد خواتین واسطے جمعے واسطے کوئی اہتمام ہے؟ کوئی اہتمام نہیں۔ ایک مرد نو پڑھاونا، ایک مرد نو پڑھاونا، ایک عورت نو پڑھاونا، پورے خاندان نو پڑھاونا، تے جنہیں پورے خاندان نو پڑھاونا وہ دی تعلیم و تربیت واسطے کوئی اہتمام ہی کوئی نہیں۔ تے مسیتے آپ بچے آ جان تے مار مار اسی جڑ کٹ دینے انہوں نے، اور مسیتے کیوں وڑیا تو؟ مسیتے بچیاں نو اسی نہ وڑن دئیے، عورتاں ساڑیاں ماما پہنا مسجد چ نہ آن نماز واسطے، کوئی اہتمام نہ ہوئے تے کہیے کہ معاشرہ سنور جائے۔ کیسے معاشرہ سنورے گا؟ کیسے معاشرہ سنورے گا؟ کوئی اہتمام ہی نہیں، پردے کا اہتمام نہیں، ان کے لیے نماز کا اہتمام نہیں۔ ہر نماز کے اندر صحابہ کے ساتھ پیچھے خواتین نماز کے لیے آتی تھی۔ بخاری کی حدیث پاک پڑھے، پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی، سرکار لمبی سورت پڑھتے، بچوں کے رونے کی آواز آتی، سرکار سورت کو مختصر کر دیتے کہ ماں بچے سے جدا نہ رہے، اور نماز سلام پھیرتے تاکہ ماں بھاگ کر اپنے بچے کو اٹھا لے کہ اس کا بچہ رو رہا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ادھر سرکار منہ کر کے نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ کھڑے، 1.5 صف خواتین کی کھڑی ہے۔ کنورسیشن ساری نماز کے دوران ہو رہی، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ نماز میں کیا ہو رہا ہے، سارے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے، قیام لمبا، کسی کی پوچھنے کی جرت نہیں، کسی کی پوچھنے کی جرت نہیں۔ یہ باتیں بڑی توجہ طلب ہیں
किसी की जरूरत नहीं। आका नमाज पढ़ा रहे, इमामत पर खड़े, सारी बातें राज व नियाज, जिब्रील आ रहा है जा रहा है, बातें ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा बदल गई कि काबा को किबला बना ले, बैतुल मुक़द्दस से इधर मुँह कर ले। उसी वक़्त वही आ गई, महबूब जिधर तेरी मर्जी, वमा जअलनल किबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला। सोनिया जिधर तेरी मर्जी, मैं मशरक और मगरब सारे मेरे ने, जिधर मुँह करके नमाज पढ़ लो, मैं किसी का मोहताज नहीं। महबूब तू बैतुल मुक़द्दस नूं किबला बनाया, असी ओनू काबा बना दिता। हुण जे तू इधरों मुँह फेर के उधर बना लेगा तो असी ओनू काबा बना देंगे। महबूब तू जिधर मुँह कर लेगा वही साडा काबा। बड़ी अहम बात, हुक्म आ गया, हुक्म आ गया, महबूब अमल कर ले, महबूब अमल कर ले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हुक्म आ गया उसी वक़्त फिर गए, उसी वक़्त फिर गए। इधर मुँह करके खड़े थे, सहाबा इधर खड़े, काबा इधर है, इधर बैतुल मुक़द्दस है, इधर काबा है। सरकार जो मुड़े तो क्या मंजर हुआ, इमाम पीछे, मुक्तदी आगे, और मर्दों के आगे औरतें, मर्दों के आगे। कुरान पढ़ा कभी घर जाके, आज पढ़ना ये वमा जअलनल किबलतल्लती कुन्ता अलैहा, इसका पूरा नक्शा कुरान ने बयान फरमाया, फरमाया इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला। महबूब तेरे मुक्तदियों के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था, बड़ा मुश्किल। इमाम इधर मुँह करके खड़ा हो गया, सहाबा इधर मुँह करके खड़े, आमने सामने बात होगी। एक लम्हा लगा, एक लम्हा था, एक लम्हा। चलो महबूबी समझ लेते भी फैसला जो हो गया, हुण ये नमाज इधर पढ़ ली, अगली उधर मुँह करके पढ़ लांगे, एडी कादी काली। पर नहीं, फरमाया मनशा मन यत्तबिउर रसूला इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला। जब आका ने मुँह इधर किया तो सहाबा ने बगैर सोचे समझे मुंह इधर फेर लिया। आका सफ़ों को चीरते हुए आगे चले गए, औरतें मर्दों की सफ़ें चीरते हुए पीछे आ गई, मर्दों ने मुंह उधर कर लिए, सारी नमाज गडमड हो गई आपस में। आका उधर चले गए, सारे उसी तरह जहाँ से नमाज टूटी थी वहीं से नमाज जारी है, नमाज मुकम्मल। जब नमाज मुकम्मल हो गई, जो नमाज बदकिस्मती नाल पाकिस्तान और बड़े सगीर पाक व हिंद कोई बंदा नहीं सी होते। बड़े सगीर पाक व हिंद और पाकिस्तान का कोई बंदा होते नहीं सी, नहीं तो उन्हें पूछना सी महबूब एक ही नमाज पढ़ते, विच ही तुसी शुरू कर दिता काम, नमाज टूट गई, दोबारा पढ़ो। सहाबा को पता था, सहाबा को ये सब कुछ दीन है। कुरान क्या कह रहा है, मन यत्तबिउर रसूला इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला। महबूब मैं देखना चाहता था कि तेरे मुंह फेरने से कौन कौन तेरी इत्तिबा करता है और कौन कौन सवाल करता है, कौन कौन सवाल करता है। सवाल चुप कर जाना, सवाल न करना, इसको सहाबियत कहते हैं। चुप कर जाना, अदब से खामोश हो जाना, इसको सहाबियत कहते हैं। अगली मिसाल ले लेते हैं, ये तो कुरान था। फिर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 ज़िलहज को नमाज पढ़ा, हज पढ़ा के वापस मिना की तरफ आ गए। वापस कहाँ आए? मिना की। मेरा थोड़ा सा गला साथ नहीं दे रहा, बातें आपको समझ आ रही हैं? मिना की तरफ आ गए, सारे 1.25 लाख सहाबा हुजूर के साथ है। कितने? 1.25 लाख सहाबा मिना में आ गए। आका ने फरमाया मिंबर बिछाओ, मिंबर बिछाओ, मिंबर बिछा दिया। सरकार मिंबर पर तशरीफ़ फरमाओ, तवज्जो से सुनना। इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला। महबूब देखना चाहता हूँ कौन इत्तिबा में खड़ा है। यहाँ भी वो बात आ गई, मिना मिंबर पर खड़े हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले पूछा 1.25 लाख सहाबा में, तवज्जो है मेरी तरफ, 1.25 लाख सहाबा से पूछा
کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ سے کیا سوال کیا؟ کون سا مہینہ ہے؟ کون سا مہینہ؟ اب 1.25 لاکھ صحابہ ابھی تو حج کر کے آئے، ذی الحج کا مہینہ ہے، پتہ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ، مگر 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ ذی الحج کا مہینہ۔ سب چپ، سب چپ، کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ پھر آقا نے بھی حد کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا، اے صحابہ آج کون سی تاریخ ہے؟ آج ہے کون سی تاریخ ہے؟ پتہ ہے سارے صحابہ کو کہ 2 دن پہلے تو حج کر کے آئے، آج 13 ذی الحج ہے اور حج کر کے آئے ہیں۔ آقا نے پھر پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو معلوم ہے، ساری باتیں پوچھ لی۔ آقا علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ آقا نے پوچھا کہ میں نے سوال کیے کوئی نہیں بولا، کسی نے جواب نہیں دیا، کیا سب کو پتہ نہیں تھا کہ آج ذی الحج ہے؟ پتہ نہیں تھا ذی الحج؟ فرمایا محبوب پتہ تھا، مگر ہمیں پتہ تھا ہو سکتا ہے منشا یار کی کوئی اور ہو، ہم کہیں ذی الحج ہے، یار کہے نہیں محرم ہے۔ سبحان اللہ۔ منشا یار کے پیچھے چپ رہنا، لنعلم من یتبع الرسول الا لنعلم من یتبع الرسول، کیوں کہ وہ حقیقت کا مظہر آتم تھے۔ فرمایا محبوب جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ تجھے دیکھے۔ پتہ یہ چلا محبوب کو دیکھنا ہے، خدا کو دیکھنا ہے۔ یہ تھوڑی اونچی بات ہے، سمجھ سے بالا تر ہے۔ فرمایا محبوب کو دیکھنا، اس خدا کو دیکھنا ہے۔ فرمایا میری حقیقت کا مظہر آتم بن کر آ۔ پھر اگلی بات آ جائے، اختیارات کی بات تھی، صحابہ چپ۔ ہو سکتا ہے آقا 10 ذی الحج کی جگہ کوئی اور تاریخ اعلان کر دے، جو اعلان کریں گے وہی شریعت ہوگی، وہی اسلام ہوگا، وہی دین ہوگا، وہی معرفت ہوگی۔ پھر حضرت آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 موازنے پر آ جائے، اختیارات دیکھ لیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہجرت مدینہ کے بعد جب ہجرت مدینہ کے لیے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ جب غار کے قریب گئے تو دیکھا کہ سرکار کے پاؤں مبارکہ سے ہلکا ہلکا خون رس رہا، ہلکا ہلکا خون رس رہا۔ بغیر پوچھے، بغیر بتائے آگے چل رہے تھے، اچانک سرکار کے آگے بیٹھ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے تو میں آپ کو اٹھا کے غار میں لے جاتا ہوں۔ آج دے دورے چ بھی جوان پتر ماں باپ نو چک کے لے جانا بڑا اوکھا ہے۔ اچانک بیٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے کندھے پر سوار ہو، میں اٹھا کے غار میں لے جاتا ہوں۔ آقا بھی موج میں تھے، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال ہی نہیں کیا، چلے گئے۔ 3 دن رہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا وہ ان کا مقام تھا، وہ ان کا۔ فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا جا رہا، اور اب ساتھ کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اندر خود مولا کائنات ساتھ ہے۔ آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر کلہاڑی ہے، آپ مار رہے، بت ٹوٹ رہے۔ ایک بت تھوڑا سا اونچا تھا، ہاتھ اونچا کیا نہیں پہنچا، کلہاڑی اوپر کی نہیں پہنچی۔ اب یہ کچھ اور بتانا مقصود تھا، چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ ساتھ کون ہے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ فرمایا علی میں بیٹھتا ہوں، تو میرے کندھے پر سوار ہو، میں تجھے اوپر کرتا ہوں تو تو اس بت کو توڑ دے۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ نہیں،
میرے ناپاک قدم آپ کے جسم پر نہیں، بلکہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھے پر سوار ہوں تو میں آپ کو اوپر کرتا ہوں آپ اپنے دست شفقت سے۔ یہاں کیا فرمایا؟ بخاری اٹھائیں، صحیح ستہ پڑھیں، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی نبوت کا بھی بوجھ ہے اور میرے جسم کا بھی بوجھ ہے جو تو نہیں اٹھا سکتا۔ ادھر صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا، فرمایا چلو، فرمایا یہاں نبوت کا بوجھ ہے اور میرا بوجھ بھی ہے، تو نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں اٹھا لوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے کندھے پر سوار، میرے کندھے۔ 3 بار کہا، بعد انکار نبی کے سامنے کفر ہوتا۔ اب 3 بار آقا نے فرما دیا، حضرت علی مجبور ہو گئے۔ آقا تشریف فرما ہوئے، حضرت علی کندھے پر سوار۔ جب سرکار کھڑے ہوئے، جب سرکار، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کھڑے ہو گئے۔ جب سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے پوچھا علی بت توڑ دیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ کعبے کی چھت بھی بت بھی بہت نیچے رہ گیا، میں تو سدرۃ المنتہا کے پاؤں کو پکڑ رہا۔ میری حقیقت کا مظہر اتم، قالوا بلا، یہاں وہ مقام تھا۔ ادھر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار وہ مقام تھا، ادھر یہ مقام عطا فرمایا۔ پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا عصر کی نماز قضا ہو گئی، واپس آ رہے، من یتبع الرسول، عصر کی نماز قضا ہو گئی، سرکار گود میں سر مبارک رکھ کر کے آرام فرما، آپ کی آنکھ کھلی، حضرت علی کی آنکھوں میں پانی ہے۔ پوچھا علی رو کیوں رہے، پریشانی ہے کوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ سورج غروب ہو گیا ہے، میری عصر کی نماز رہتی آپ نے پڑھ لی تھی، میری رہتی ہے آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو فرمایا علی پریشان کیوں ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے، میں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ آقا نماز عصر کی قضا ہوگی، سورج غروب ہو گیا۔ فرمایا من یتبع الرسول، تو کس کی اطاعت میں تھا؟ آقا آپ کی اطاعت میں۔ تو فرمایا میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا علی تیری عصر کی نماز کیسے قضا ہو سکتی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں دعا کرتے، چاہیے تو یہ تھا دعا کرتے کہ مولا علی دی نماز رہ گئی ہے تے مہربانی کر، دعا ہونے چاہیے تھی نا، مگر نہ دم کیا نہ دعا کی۔ انگلی اٹھائی، سورج کو حکم دیا سورج عصر کے مقام پر پلٹ کر آ جا، اور ساتھ ڈانٹ بھی دیا، ساتھ ہے ڈانٹ بھی دیا۔ فرمایا سورج تینوں نہیں پتا علی میری اطاعت ہے جسی تے او دی عصر دی نماز قضا ہو گئی، تو میرے پوچھوں بغیر ہی غروب ہو گئے، تو میرے پوچھوں بغیر ہی غروب ہو گئے۔ واپس سورج عصر کے مقام پر پلٹ کر آتا ہے، حضرت علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کیا تھا؟ فرمایا محبوب تو نے قالوا بلا کہا، میری حقیقت کا مظہر اتم بن کر تجھے دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ محبوب میرے سارے اختیارات کا تو مالک ہے، تجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں، تو جو جہے کہے گا سو ہوتا جائے گا۔ قُلْ لَن نَمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، محبوب بے شک خزانے میرے ہیں پر بانٹتا تو ہے، دیتا میں ہوں پر کنجیاں اور چابیاں تیرے پاس ہیں۔ قُلْ لَن نَمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، پیغام یہ دیا لوگو اقرا، اے انسان اگر کامیاب ہونا ہے تو رے رسول سے وابستہ ہو۔ رے رسول، وہ جو ارواح تھی نا، ارواح جو تھی، ان ارواح کے اندر اولیاء کی روحیں بھی موجود تھیں، ان ارواح کے اندر اولیاء کی روحیں بھی موجود تھیں۔ ان روحوں نے بھی کہا تھا قالوا بلا، ان روحوں نے بھی کہا تھا
قالو بلا، انہوں نے پھر ساری زندگی قالو بلا کی حقیقت کو آقا کی سیرت میں پایا، پھر ساری زندگی حضور کے عشق میں گزاری، حضور کی سیرت میں گزاری، حضور کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا اور عملی جامہ پہنایا۔ اے انسان رے رسول سے وابستہ ہو۔ اولیاء کی زندگی رے رسول سے وابستہ کرنے میں گزر گئی اور وہ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے، تو اللہ نے انہیں مقام کیا عطا فرمایا؟ فرمایا تمہاری قبریں بھی قیامت تک زندہ اور روشن رہیں گی۔ قاسم علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نو ویکھ لو، مزار گجرات ہے تو تسی آج انہاں دے اتھے بھی نغمے پا رہے ہو کہ نہیں پا رہے؟ آج تسی ان کا فیض یہاں بھی لے رہے، آج ان کے نغمے یہاں بھی ادا پہ جا رہے۔ حضور سید حجویر کو دیکھ لیں، 950 سال گزر گئے۔ حضرت سیدنا محکم الدین سیرانی رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، زندگیاں گزر گئی، آج بھی مزارات پر جائیں تو دل کی اندر کی چمک روشن ہو جاتی ہے۔ یہ کیا تھا؟ رے رسول سے وابستہ ہو۔ اے انسان، انہوں نے راز پا لیا، ہم راز پا لیں تو ہماری زندگیاں بھی چمک سکتی ہیں۔ ہم نے راز پانا ہے، کیوں کہ کامیابی کا راز اسی میں ہے، کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان رسول کی طرف رجوع کر لے، رسول کی طرف رجوع کر لے، تیری کامیابی اسی میں ہے کہ تو رسول کے ساتھ جڑ جا۔ اگر تو نے رسول کے ساتھ اپنے آپ کو نہ جوڑا تیری ناکامی ہے، کامیابی حضور سے جڑنے کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں الستو بربکم قالوا بلا کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے حضور سے جڑنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ان صلحاء نیک اور صالحین بندوں کے دامن سے جڑ کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا، سلام شمع بز میں ہدایت بلا، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، جن کے آنے سے یثرب مدینہ بنا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھ، جن کی کملی کو چومے یہ باد صبا، جن کی کملی کو چومے یہ باد صبا، جن کی کملی کو چومے یہ باد صبا، اس مزمل کی چادر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت
جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان، اس سخی کی صفاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ۔ آقا یا سیدی یا رسول اللہ، آقا جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آقا یا سیدی یا رسول اللہ، آقا جان کنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، حشر میں نہ بھول جانا، حشر میں نہ بھول جانا، کلمہ طیب پڑھانا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ۔ السلام با کمال و با جمال، السلام بے نظیر و بے مثال، السلام سبز گنبد والے السلام غیب جانن والے السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوسل وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم أوفق ثواب ما قرأت من القرآن وما حصل لي من هذا المجلس أو قبله ما تصدق لك الآن من الأطعمة والأشربة إلى حبيبك سيد الإنس والجن علیہ الصلاۃ والسلام وإلى أرواح آلہ وأصحابہ وآبائہ وذریاتہ وأہل بیتہ ومحبہ کامل الایمان والإنکار ثم إلى أرواح الأنبیاء والأولیاء والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات خاصتاً میرے والدہ ماجدہ وآبائہ وأجدادہ وجداتہ وأقربائہ وعشیرتہ ومن اللہ علیہ نکن من الإخوات والإخوان برحمتک یا رحمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا قديم يا دائم يا قائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد يا من إليه المصير يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برحمتك يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد ونور عرشہ وزینت فرشہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. لا الہ الا اللہ.